कायद मुस्लिम लीग नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ, अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त लेकर पहुंचे हैं और आज ये दूसरी समाअत हो रही है। गुज़श्ता समाअत के ऊपर नैब से जवाब तलब किया गया था। आज इस समाअत पर नैब ने अपना जवाब जमा करवाना है कि क्या वो जो अपील है उसको पसू करना चाहता है, उसकी पैरवी करना चाहता है या उसकी मुखालफत करता है। बिल्कुल ये देखना होगा। अहमद सुभान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद सुभान बताइए, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जब नवाज शरीफ पहुंचे तो जिस तरह से कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, रेड जोन में ही, जहाँ पर कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इसके बाद नवाज शरीफ की जो गाड़ी है उसको हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर बाहर रोका गया, जिसके बाद नवाज शरीफ जो सियासी रहनुमा उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें मरियम नवाज थी, मरियम औरंगजेब थी, परवेज रशीद थे, इनके हमरा नवाज शरीफ पैदल यहाँ से हाई कोर्ट के हाथा में दाखिल हुए और अब वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर दो केसेस हैं कि जिनमें उन्होंने जो सजाओं के खिलाफ अपील है वो उसकी दरखास्त दायर कर रखी है, जिसमें जो एवनफील्ड रेफरेंस है और साथ में जो अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस है, इन दोनों ही के में जो सजा के खिलाफ उन्हें अपील दायर कर रखी है, उस पर अब समाअत होगी। जो गुज़िश्ता समाअत थी जो कि पीर के रोज हुई थी, उसमें जिस तरह से जो नैब के जो हुकाम यहाँ पर पेश हुए तो उनको से अदालत की जानिब से ये पूछा गया था कि आया कि नैब नवाज शरीफ से मजीद तहकीकात करना चाहती है या मजीद नैब की कोई रिक्वायरमेंट है नवाज शरीफ को से इंटरोगेशन या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, तो उसके हवाले से पूछा गया था, जिस पर इनकार तो किया गया अदालत में मौजूद और नैब के यहाँ पर वकला मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अदालत की जानिब से नैब को एक मरतबा फिर से टाइम दिया गया कि वो तहरीरी तौर पर भी ले आए और इसमें मजीद अगर उन्हें को मुशावरत करनी है या इससे मजीद कोई फाइंडिंग्स है तो उसके हवाले से भी वो हतमी राय लेकर अदालत में पेश हों, जिसके बाद आज के रोज में 2:30 बजे के करीब इस समाअत का आगाज होना था, जिसके लिए नवाज शरीफ मरी से यहाँ पर पहले इस्लामाबाद पहुंचे, जिसमें सेनेटर इसहाक डार के रिहाइशगाह पर मिनिस्टरिंग से पहुंचे। वहां पर जो कानूनी टीम है उसने तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा की नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें जो वकील हैं अमजद परवेज और जो आजम नजीर तारे जो साबिक वजीर कानून है, वो दोनों उनकी क़यादत में ये कानूनी माहिरीन की तकरीबन 6 रुकनी टीम यहाँ पर पहुंची थी। नवाज शरीफ से उन्होंने आधे घंटे की मुलाकात की, तमाम तर जो केस के एस्पेक्ट्स हैं और जो आज जो कोर्ट में बहस की जानी है उसके हवाले से तमाम तर जो अच्छा अहमद, गुज़श्ता समाअत के ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर को कहा था कि चेयरमैन नैब से हिदायत लेके आए, वाज़ेह हिदायत के इस केस में वो किस तरह से आगे चलना चाहते हैं। क्या नैब प्रोसिक्यूटर ही आज मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे और जवाब जमा करवाएंगे या ज़ाती हैसियत में चेयरमैन नैब भी पेश होने का इरादा रखते हैं, ऐसा कुछ? जी फिलहाल जिस तरह से जो अदालत की रिक्वायरमेंट थी पीर के रोज की समाअत तक, वो तो यही थी कि जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वही अदालत को इससे मुतालिक आगाह करें, जिसमें तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। एक तो जो तमाम सारे जो नैब के जो चाहे वो चेयरमैन नैब हैं मौजूदा या फिर जो टीम है जो तहकीकात करती रही है नवाज शरीफ से जिस वक्त इनके खिलाफ के दोनों केसेस थे, उन तमाम एस्पेक्ट्स को आज अदालत के सामने रखा जाएगा। उसमें जो तहरीरी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाने। अच्छा, आपने ये बताया कल आपने बताया कि जो गुज़श्ता समाअत थी उसमें वर्बली यानी ये नैब प्रोसिक्यूटर ने कह दिया था कि वो अपील का हक देने में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इस बारे में कहा गया कि लिख कर दें। जी 2 मरतबा नैब के जो वकला पेश हुए थे अदालत में पीर के रोज जब ये समाअत हुई थी, तो इसमें 2 मरतबा उनसे पूछा गया था कि नवाज शरीफ की मजीद तहकीकात की जानी है या नवाज शरीफ से मजीद गिरफ्तारी की सूरत में कोई इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिक्वायरमेंट है कि जिसमें नवाज शरीफ नैब के पास मौजूद हों और वो तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस पर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनने इनकार किया था कि ऐसी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और उनको कोई एतराज़ भी नहीं है कि अगर जो नवाज शरीफ की जो बेल है वो जो हिफाजती जमानत है उसी को कंटिन्यू रखा जाता है, तो इसके हवाले से उन्हें ये रजामंदी का इजहार किया था, जिसके बाद आज के रोज से ये समाअत मुलतवी की गई थी और उसमें यही कहा गया था अदालत की जानिब से कि तहरीरी तौर पर चेयरमैन नैब से भी और जवाब जमा करवाए। अहमद हमारे साथ ही रहेगा। अपडेट इस वक्त ये है हमारे देखने वालों के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत जारी है। आज तक की उनकी ज़मानत एक्सटेंड की गई थी, तौसी मिली थी। खुसूसी डिविजनल बेंच तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके ये समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ वकला हैं, पेश हो रहे हैं
اور بتایا جا رہا ہے کہ پروزیکیوٹر جنرل نیب بھی پروزیکیوشن ٹیم کے ہمراہ روسٹرم پر موجود ہے. تمام درخواستوں کو یکجا کر کے کا مطلب یہ ہے کہ اپیلز کا جو معاملہ ہے اس پر بھی دلائل دیں گے, اپیل بحال کرنے کا معاملہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹیو بیل کا جو معاملہ ہے, حفاظتی ضمانت ہے, اس کا بھی معاملہ ہے. تو دونوں یہ معاملات سنے جائیں گے. اعظم نذیر تارڑ نے گزشتہ سماعت پر بھی دلائل دیے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو اپیل کا حق ملنا چاہیے. میاں نواز شریف علاج کی غرض سے باہر گئے تھے اور اس میں کوئی بھی بدنیتی کا عنصر شامل نہیں تھا اور انہیں یہ اپیل کا حق ملنا چاہیے. تو اس پر نیب پروسیکیوٹر کو یہ کہا تھا عدالت نے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا, یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, آپ کا موقف جاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے نیب کو بھی یہ نوٹس دیا گیا تھا کہ آج آ کر نیب نے آج اپنا جواب جمع کروانا ہے. سماعت سے متعلق آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے. سماعت کا احوال ہم دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے. میاں نواز شریف کی اپیل کا حق ملنے سے متعلق جو درخواست ہے اس پر بھی, اور میاں نواز شریف کی جو حفاظتی ضمانت ہے, پروٹیکٹیو بیل ہے, اس پر بھی آج دلائل دیا, یکجا کر دیا گیا ہے درخواستوں کو. اور ابھی تک کی جو آپ نے بھی ڈیٹیلز دی تھیں کہ اس پر خصوصی ڈویژن بینچ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کر رہا ہے. گزشتہ سماعت کے اوپر اپیلز بحال کرنے کے معاملے کے اوپر جو ریمارکس آئے تھے ڈویژنل بینچ کی جانب سے, جج صاحبان کی جانب سے, وہ بڑے اہم تھے. زہیب اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر یاد کرواتے چلے. جب نیب سے بار بار پوچھا جج صاحبان نے کہ آپ یہ جو اپیل بحال کرنے کی درخواست ہے اس کے اوپر کیا موقف لیں گے, پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر ہم ضمانت میں توسیع دیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا موقف ہے. تو نیب نے کہا کہ نہ تو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اور اپیلوں کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کوئی آگے سے ریزیلینٹ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں جواب دینا چاہتے. اس جواب کے باوجود احتیاط کا مظاہرہ انہوں نے کیا, اور جج صاحبان نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یعنی اپیل کے حق سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس میں نیب کا باقاعدہ جواب اور ان رائٹنگ, یعنی لکھت میں آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ آپ کو اس اپیل کے معاملے پر اعتراض نہیں ہے, آپ کو دلائل دینے پڑیں گے. اور وہاں سے اعظم نذیر تارڑ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ بھی یہ دلائل دیں کہ کیوں ہم آپ کو یہ اپیل کا حق آپ کا جو ہے وہ بحال کریں. ڈیکلیریشن بھی مینشن کی. انہوں نے کہا اس ڈیکلیریشن کے ہوتے ہوئے, یعنی آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف باہر گئے تو انہوں نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر شہباز شریف بھی ان کے ضامن تھے لاہور ہائی کورٹ میں, تو اس سے متعلق بھی ڈیکلیریشن کا ذکر ہوا. نہ صرف یہ زہیب, بلکہ یہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب نیب کا موقف یہ سامنے آیا تو ڈویژنل بینچ نے یہ مینشن کیا کہ اگر تو نیب اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر اس کی پیروی نہیں کرتا تو نیب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. مریم نواز نے علی نامہ جوائن کیا. مریم آپ بتائیے, سماعت شروع ہو گئی ہے, دلائل دے رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ, کیا احوال ہے؟ جی, یہ پروسیکیوٹر جنرل نیب روسٹرم میں موجود ہے جو کہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ عدالت پہنچے تھے, اور ان سے ہی عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ نواز شریف کے خلاف ریفرنسز کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اب پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو بتایا ہے کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے. ریفرنسز تب واپس لیے جا سکتے تھے جب ان ریفرنسز کے اوپر عدالت کا فیصلہ نہ آ گیا ہوتا, لیکن اب عدالت کا فیصلہ آ جانے کی صورت میں ریفرنسز واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ دونوں اپیلوں کے حقائق اور قانون کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے. پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق وہ عدالت کو بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ایون فیلڈ ریفرنس سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں دائر کیا گیا تھا, اور سپریم کورٹ کے حکم پر JIT بھی قائم کی گئی تھی. چیئرمین نیب کی منظوری سے یہ ریفرنسز دائر ہوئے تھے, اور احتساب عدالت نے کیسز پر فیصلہ سنایا تو اس کے خلاف یہ اپیلیں دائر کی گئی تھی. ریفرنسز واپس لینے کی گنجائش ٹرائل کے دوران موجود تھی, لیکن اب جب کہ اس پر فیصلہ آ چکا ہے تو اب ریفرنسز واپس لینے کی گنجائش موجود نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹس پر دلائل سن کر جو ہے وہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا. یعنی جو اب فیصلہ ہے ان ریفرنسز کے اوپر وہ عدالت نے کرنا ہے. نیب ان ریفرنسز کو واپس نہیں لے سکتی کیونکہ ان کے اوپر احتساب عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. اور اپیل کے حق میں کیا دلائل دیے نیب پروسیکیوٹر نے؟ جی, نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ اپیلیں تبھی اپیلیں اگر بحال عدالت نے کرنی ہے, اور اگر عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ اپیلیں بحال کر دی جائیں تو اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا ریفرنسز کے مطابق جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کی جو سزا ہے وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں. ابھی پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ روسٹرم پر موجود ہیں, اور ان کے دلائل ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق جو ہے وہ جاری ہے, اور وہ عدالت کو یہی بتا رہے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر JIT بنائی گئی, پھر اس ریفرنس کا جو ہے وہ کیس چلا, اور پھر احتساب عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اس لیے فی الحال ان ریفرنسز کو واپس لینے کی گنجائش نیب کے پاس موجود نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ کہا کہ میڈیا پہ تاثر دیا گیا کہ جیسے نیب نے سرنڈر کر دیا ہے, جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. نیب کے جو ریفرنسز تھے ان سے متعلق فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. جی,
تو مریم نواز ہمیں بتا رہی ہیں کہ نیب پروزیکیوٹر اس وقت دلائل دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریفرنسز واپس لینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس پر تو موقف نیب پروزیکیوٹر کے سامنے آیا کہ ریفرنسز واپس نہیں لیے جا سکتے، یعنی وہ واپس ہم نہیں لے رہے ہیں، لیکن اپیل کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس پر عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آیا اپیل کا حق ملتا ہے اور میرٹس پر پھر اس کیس کو دوبارہ سنا جاتا ہے۔ پروزیکیوٹر جنرل یہ بھی کہہ رہے ہیں عدالت کے روبرو کہ احتساب عدالت نے کیسز پر فیصلہ سنایا تو اس کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی، ریفرنسز واپس لینے کی گنجائش ٹرائل کے دوران موجود تھی، قانون کے مطابق فیصلے کے خلاف اپیل ایڈمٹ ہو تو کیس واپس نہیں ہو سکتا۔ یہ سماعت اس وقت جاری ہے، نیب پروزیکیوٹر دلائل دے رہے ہیں اور اس متعلق آپ کو ہم مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے جیسے جیسے اس میں پیش رفت ہوتی ہے۔ اور میاں شہباز شریف سے یہ سوال ہوا کہ کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیب کا سیاسی استعمال بند کرنے پر بات ہونی چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف اس بات پر متفق ہے۔ میاں صاحب انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے؟ اچھا میاں صاحب نیب یا کرپشن آپ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہوتا ہے، میاں صاحب کے خلاف اب استعمال ہوا ہے تو اس پہ کوئی ہونی چاہیے بات چیت تمام سیاسی جماعتوں میں؟ پیچھے رہے میاں صاحب اس بارے میں متفق ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے بعد نیب کے ادارے کو لپیٹ دیا جائے یا نظر ثانی کر کے چلتا رہنے دیا جائے۔ مسلم لیگ نون نے اس معاملے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نیب نے پچھلے 22-25 برسوں میں اندھی مچا رکھی تھی، الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ نیب کا کیا کیا جائے۔ نیب نے جو اندھی مچائی ہے پچھلے 12-13 سال میں 14 سال میں، بلکہ آپ 16 نومبر 1999 سے شروع ہو جائے، اس وقت سے جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد جو ہے ان کو سیریسلی غور کرنا پڑے کہ یہ جو رول نیب نے ادا کیا ہے تقریباً 23-24 سال میں، یہ اس کو ریویو کرنا ہے یا نیب کی جو ایگزسٹنس کو ریویو کرنا ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ منتخب حکومت کرے گی، اس انٹرم دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایز این انسٹیٹیوشن آپ نے ان کا رول جو ہے ایگزامن کرنا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو لپیٹنا ہے۔ اس وقت مشال ملک پریس کانفرنس کر رہی ہیں اسلام آباد میں، اور اپنی پوری کی پوری جو تحریک تھی اس کو پورا کروایا، مکمل طور پہ اس کو پرامن سیاسی اور ڈیموکریٹک پیسفل ریزسٹنس کی طرف کیا، حالانکہ کتنی دفعہ ان کو چیلنج کیا ہندوستان نے، کتنی دفعہ ٹارچر کیا گیا، ہائیسٹ آکوپیشنل فورسز ہیں وہاں کی، تو اس لیے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جہاں ہماری پوری تحریک کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے، ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے اور جینوسائیڈ اور وار کرائمز کیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مشال ملک گفتگو کر رہی تھیں اور مسئلہ کشمیر سے متعلق اظہار خیال کر رہی تھیں۔